بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے حوالے سے جو صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے، اس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ اب جب سے ابھی تاریخ کا اعلان کو ایک دن ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ پرویز الہی کا جو ہے وہ بیان سامنے آ گیا ہے، تو اتنا سخت الفاظ پرویز الہی نے استعمال کیے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے۔ اور اب صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ادھر آصف علی زرداری، جو آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں ایک بڑا ان کا نام ہے کہ کس طرح سے وہ سیاست کا رخ چینج کر دیتے ہیں، کس طرح سے وہ بازی پلٹ دیتے ہیں، تو وہ مطلب ایک بڑے ان کا نام سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ آ کے انہوں نے ملاقات کی ہے شہباز شریف سے، اور اس کے بعد پھر چودھری شجاعت حسین سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے جو بھی صورتحال ہے اس کے حتمی فیصلے کو چودھری شجاعت کی رضامندی سے مشروط کر دیا ہے۔ تو اب اس میں تو کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا آپ کو سمجھنے کے لیے۔ تو عمران خان جو ایک سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی پولیٹکس کر رہے ہیں اور مطلب بہت تجربے کار ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تھینک یو۔ اتنے سالوں میں ایم کیو ایم کی سیاست کو اور چودھریوں کی سیاست کو اب تک نہیں سمجھ سکے، جبکہ آپ دیکھیں کہ ان کا ایک ریکارڈ رہا ہے، ایم کیو ایم کا بھی اور چودھری کی جو سیاست ہے ان کا بھی، کہ یہ ہمیشہ چڑھتے سورج کے پجاری رہے ہیں۔ جب بھی انہوں نے دیکھا کہ جہاں ہماری ضرورت ہے، انہوں نے وہاں پہ بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم بھی یہی کرتی رہی ہے اور چودھری بھی یہی کرتے رہے ہیں۔ ہر حکومت میں یہ بلیک میل کر کے اور اپنے عہدے لیتے رہے ہیں۔ اور اب صورتحال اس طرح سے چینج ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ابھی کل عمران خان نے دونوں وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کری، اور اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف کچھ باتیں کی جو پرویز الہی کو بڑی سخت ناگوار گزری، اور کافی عرصے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ چودھری جو ہیں، یہ چودھری پرویز الہی، یہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے وفادار نہیں رہیں گے۔ یہ صرف اپنے مفاد دیکھتے ہیں، اپنی کرسی دیکھتے ہیں، اور کرسی کے پیچھے یہ سیاست کرتے ہیں۔ جہاں انہیں کرسی نظر آتی ہے وہاں پہ یہ اپنے جو ہے اپنا پلڑا جو ہے اس سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ چودھریوں کی سیاست اور ایم کیو ایم کی سیاست، یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور وقت پر جب جس حکومت کو بھی گورنمنٹ بنانے کے لیے ان کی سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اس سائڈ پر ان کو بلیک میل کر کے اور ان کو وہ سیٹیں دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ جو ہے ان سے کچھ عہدہ، کوئی ایسی اپنی شرائط ضرور منواتے ہیں۔ لہٰذا اب جب سے یہ چودھری پرویز الہی کا بیان آیا ہے اور انہوں نے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی والے کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہ یہ تو ہے احسان فراموش ہے۔ میں نے پہلے عمران خان سے کہا تھا کہ باجوہ کے خلاف نہیں کہیں گے، اور عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں جو ہے نہیں ہوگا کچھ، لیکن پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے اور جو ہے 35-40 منٹ جو ہے انہوں نے جنرل باجوہ کو برا بھلا کہا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے عمران خان نے۔ تو اب یہ جو ان کا بیان آیا ہے، اس سے تو صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اب جو ہے چودھری پرویز الہی کبھی بھی جو ہے وہ اسمبلی توڑنے پر رضامند نہیں ہوں گے۔ دوسرا ایک نیا موڑ جو ابھی آ گیا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ لاہور آئیں، اور آ کے انہوں نے جو ہے شہباز شریف سے بھی ملاقات کی اور چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملاقات میں کیا ہوا ہوگا۔ سب لوگ جانتے ہیں، جو بھی سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ آصف زرداری جو آئے ہیں تو وہ کسی وجہ سے آئے ہیں، کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ، اسی لیے وہ آئے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ملاقات بھی کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب تحریک عدم اعتماد کی جب تحریک پیش ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں، تو اس وقت بھی آصف زرداری آئے تھے، اور انہوں نے ایک دم سے پاسا پلٹ دیا تھا، اور پھر وہ سندھ ہاؤس میں جو ایم این اے تھے ان کی بولیاں لگیں، اور ان کی جو خرید فروخت ہوئی جو بھی بقول عمران خان کے۔ تو مطلب یہ کہ آپ کو پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو ہے قومی اسمبلی کے وقت کیا صورتحال تھی جو تحریک عدم اعتماد کے، جب بھی آصف زرداری نے آ کے پاسا پلٹ دیا تھا اور گیم چینج کر دی تھی۔
اور پھر اب آصف زرداری جو ہے آ کے پھر انہوں نے دونوں سے ملاقات کری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی، چودھری شجاعت حسین سے بھی ملاقات کی، اور اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں اس میں ظاہر یہی تاثر مل رہا ہے اور یہی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے پنجاب اسمبلی توڑنے کے حوالے سے ان کو اپنے جو ہے اعتماد میں لیا ہے انہوں نے چودھری شجاعت کو، اور ان کے ہی فیصلے کو انہوں نے حتمی مطلب نتیجہ سے مشروط کر دیا ہے کہ ان کی جو حتمی رائے ہوگی وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ تو اب تو اس چیز میں کوئی بھی اس چیز میں اب شک نہیں ہے کہ یہ اسمبلی پنجاب کی توڑنے میں پرویز الہی کوئی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب تک چودھریوں کی سیاست کو اور ایم کیو ایم کی سیاست کو کیوں نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، اتحادی بنایا، اس کے بعد پھر ان کو جب وہ چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد اب یہ پرویز الہی کو انہوں نے اپنا اتحادی بنایا، ان کی 6-7 سیٹیں لینے کے لیے، گورنمنٹ بنانے کے لیے پنجاب میں ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور چودھریوں نے بھی دیکھا کہ اس میں ہمارا مفاد شامل ہے تو انہوں نے ان سے وزارت اعلیٰ مانگ لی اور وزیر اعلیٰ بن گئے وہ۔ تو انہوں نے تو اپنی جو ہے سیٹوں کی جو تھی اس کے عوض میں انہوں نے اس کی وزارت اعلیٰ مانگ لی اور آج وزیر اعلیٰ بنے ہوئے۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جمعے کو اسمبلیاں توڑیں گے، لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی اب کہاں جا رہی ہے اور اب یہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ کبھی بھی اب یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ پنجاب اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اور اب جو پرویز الہی ہیں ان کا جو مزید اب بیان آئیں گے وہ اور سخت ہوں گے، اور وہ اسی طریقے سے وہ اپنے اختلاف پیدا کریں گے۔ دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی مطلب یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور رخ کیا اختیار کر رہے ہیں۔ رخ اس طرح سے اختیار کر رہے ہیں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے جب آپ کو اختلاف پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو گراؤنڈ تو بنانا پڑتا ہے نا جھگڑے کا یا اختلاف کرنے کا۔ تو اب انہوں نے پرویز الہی نے یہ اختلاف رکھا ہے کہ جی باجوہ کے خلاف آپ نے کیوں بات کی، اور تو کوئی گراؤنڈ بنتا نہیں ہے کہ وہ کس چیز پہ بات کریں، اختلاف کس چیز پہ کریں۔ وہ تو شروع سے کہتے آئے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی جو ہے وزارت اعلیٰ امانت ہے، اور جب وہ کہیں گے ہم 1 منٹ بھی دیر نہیں لگائیں گے، ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ لیکن اب ان کی اس بیان سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ بالکل جو ہے 90% اب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اسمبلیاں توڑیں گے نہیں، اور یہ انہوں نے پی ٹی آئی سے اختلاف کی اپنی پہلی ابتدا کر دی ہے۔ لہٰذا اب صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں اسمبلیاں توڑوں گا، تو انہیں اس طرح سے تاریخیں نہیں دینی چاہیے تھی۔ ان کی تاریخیں دینے پہ بھی آپ دیکھیں کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تاریخیں دیے جا رہے ہیں، اسمبلی توڑنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ جو مریم اورنگزیب نے بھی اس حوالے سے کہا ہے، اور بھی دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب تاریخیں کیوں دے رہے ہیں آپ کو اسمبلی توڑنی ہے آپ توڑ دیں۔ اب آپ پہلے دوسری تاریخ دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری تاریخ دے رہے ہیں، پھر اعلان کر رہے ہیں، پھر آپ نے جب نیوز کانفرنس کی تھی آپ جب ہی اس کی جو ہے اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیتے۔ اب آپ نے نیوز کانفرنس کری ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 1 ہفتے بعد کی پھر تاریخ دے دی کہ جی ہم جمعے کو اسمبلیاں توڑیں گے۔ تو مطلب یہ تو آپ ان کی عمران خان کی سب سے بڑی یہ جو ایک ڈرا بیک ہے وہ یہ رہا کہ انہوں نے تو گورنمنٹ کو ٹائم دے دیا کہ آپ کو یہ ہم ٹائم دے رہے ہیں، آپ اس میں اپنا نیا سیٹ اپ بنا لیں۔ تو ان کو تو عمران خان کو تو یہ ٹائم دینا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو فوراً جو ہے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، فوراً اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی۔ اب آپ جب کسی کو ٹائم دیتے ہیں، کوئی گیپ دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو اسے ٹائم دے رہے ہیں اس کے بیچ میں وہ جو ہے مختلف ملاقاتیں کر لیتا ہے اور اپنا ایک سیٹ اپ بنا لیتا ہے، اور جو ان کے مخالف ہوتے ہیں ان کو اپنا ہمنوا بنا لیتا ہے۔ تو عمران خان کی تو سب سے بڑی غلطی یہ انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے جو اسمبلیوں کی جو تاریخوں کا اعلان کرنے کے دوران جو انہوں نے وقفہ دیا ہے اور جو اس میں دن گزر رہے ہیں وہ ان کے لیے مزید خرابی پیدا کر رہے ہیں، اور انہوں نے مزید خرابی پیدا کری ہے۔ اور ابھی انہوں نے پھر نیوز کانفرنس کے بعد پھر انہوں نے 5-6 دن کا وقفہ دے دیا اسمبلی توڑنے کے حوالے سے۔ تو اب یہ 5-6 دن جو ان کے مخالفین کو مل گئے ہیں، پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو، تو یہ تو ان کے لیے ایک سنہرا موقع مل گیا ان کو کہ وہ اس دوران جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں ان سے اپنی جو ہے بارگیننگ کر لیں، ان کے ساتھ اپنی معاملات کو سیٹل کریں، اور جو ان کے مطالبات ہیں یا جو بھی ان کی خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کی حامی بھریں۔ تو یہی اب یہ چکر اب دیکھیں نا، اتنا ٹائم مل گیا
اب پرویز الہی جو ہے ان کے بیانات انہوں نے آج سخت بیان دے دیا، پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور کھلا انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے تو احسان فراموش ہیں، باجوہ نے ان کو چلنا سکھایا، ان کو قرضے دلوائے، اور انہوں نے سب سے بڑی زیادتی ہمیں یہ کی کہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کے جنرل باجوہ کو برا بھلا کہا ہے۔ تو یہ تو اتنا سخت بیان آنے کے بعد ابھی بھی پی ٹی آئی کیا توقع رکھ رہی ہے کہ یہ پرویز الہی جو ہے پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ اگر ابھی بھی پی ٹی آئی یہ توقع رکھ رہی ہے تو میرے خیال میں یہ تو پی ٹی آئی کی بیوقوفی ہے کہ اگر وہ اتنے سخت موقف کے بعد بھی پرویز الہی کی ابھی بھی یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ پرویز الہی اسمبلی توڑ دیں گے، تو میرے خیال میں یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اب صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے کہ اب آصف زرداری آئے ہیں، انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، چودھری شجاعت حسین سے بھی ملاقات کی ہے، اور اندر خانے ان کے پرویز الہی سے بھی رابطے چل رہے ہیں، اور ان کو بھی کوئی اشارہ، کوئی گرین سگنل ان کی طرف سے ملا ہے۔ اس کے بعد ہی پرویز الہی کا یہ سخت موقف اختیار انہوں نے کیا ہے اور ان کا اتنا سخت بیان آیا ہے، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی آشرواد دی گئی ہے، ان کو کوئی گائیڈ لائن دی گئی ہے، ان سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے، ان کو کوئی آسرا دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی پرویز الہی نے اپنا اتنا سخت موقف اپنایا ہے۔ تو اب صورتحال یہی ہے کہ اب پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے کہنے پہ پرویز الہی اب کبھی بھی اسمبلی نہیں توڑیں گے، لگتا یہی ہے۔ 90% چانسز یہی ہیں کہ پرویز الہی اب اپنے وعدے سے مکر جائیں گے اور پی ٹی آئی کو بالکل ہری جھنڈی دکھا دیں گے اسمبلی توڑنے کے معاملے پہ، کیونکہ ان کی باڈی لینگویج بھی جو تھی اس وقت بھی اس پہ بھی لوگوں نے کافی بتایا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج جو بیٹھے ہوئے تھے وہ نیوز کانفرنس میں، تو وہ ان کی ساتھ نہیں دے رہی تھی، ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ لگ رہے تھے کہ وہ ان کو ناگوار گزر رہا ہے، جو عمران خان جنرل باجوہ کے بارے میں بتا رہے تھے تو وہ ان کو برا لگ رہا تھا۔ تو اب یہ صورتحال، اب مسئلہ ہے کہ کسی سے بھی اختلاف کے لیے کوئی نہ کوئی جواز تو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اب پرویز الہی کو ایک جواز مل گیا کہ جی عمران خان نے جنرل باجوہ کو جو ہے برا بھلا کہا ہے، جو ہمیں یہ بات پسند نہیں، انہوں نے کہا کہ اب آئندہ پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ کو برا کہا تو سب سے پہلے میں اسے کہوں گا اور اس کے بعد میری پارٹی کہے گی۔ تو اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد تو کوئی صورتحال نہیں رہتی۔ اب تو یہ صاف لگ رہا ہے کہ اب پرویز الہی عمران خان کی بات نہیں مانیں گے اور اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ آئیے پہلے آپ کو ان کا وہ اسٹیٹمنٹ، وہ بیان کی تھوڑی سی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں، سنواتے ہیں، تو آپ خود اس سے اندازہ کر لیں گے کہ ان کا کتنا سخت موقف رہا ہے چودھری پرویز الہی کا۔ یہ بات کہی 3 مہینے پہلے میں نے مولانا سے میں نے کہا دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، آپ کے محسن ہیں، پی ٹی آئی کے محسن ہیں، یار خدا کا خوف کرو، ان کے خلاف نہ بولیں۔ اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے نا 2:30 بجے، میں مولانا سے حسین لائی، اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھیں باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بات کرنی۔ کہتا ہے یار بہت سفارشیں آئی ہیں، مجھے بھی آئیں، تو میں نے کہا پھر مان لینا۔ اب انہوں نے جو زیادتی کی عمران خان صاحب نے، ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کو برا بھلا کہنا، یہ بڑی زیادتی ہے، اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے، احسان فراموش نہ بنے۔ باجوہ صاحب کے احسان ہیں، باجوہ صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے، اور ہر چیز کی اگر باہر سے فنڈ لانے تھے خود جاتے رہے، کنگ کو ملے، سلیمان کو ملے، کراؤن پرنس کو ملے، قطر سے پیسے لے کے آئے، آئی ایم ایف کا وہاں بیٹھ کے بیلجیم میں انہوں نے کام کیا۔ تو یار یہ کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ یہ کو اتار ہے، اوپر سے آ گئے ہیں سارے لوگ۔ اب انہوں نے اگر باجوہ صاحب کے خلاف کسی نے بات کی، سب سے پہلے میں بولوں گا، اس کے بعد ساری ہماری پارٹی بولے گی۔ یہ انہوں نے مذاق بنا لیے۔ ناظرین، یہ آپ نے ان کا جو ہے بیان سنا اور ان کا اسٹیٹمنٹ، جو انہوں نے سخت باتیں کہی ہیں، جو سخت موقف اپنایا ہے، تو اس سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی مستقبل میں اسمبلیاں توڑ دیں گے پی ٹی آئی کے کہنے پہ، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں توڑیں گے؟ تو اس حوالے سے جو بھی نئی صورتحال ہوگی اس حوالے سے ہم آگاہ بھی کریں گے اور آپ کو آگاہ بھی کریں گے۔ تو نئی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔